تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات علماء کرام، شمع رسالت کے پروانوں، خاص کر محترم سجاد صاحب اور ان کی پوری ٹیم، آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ نے ان گلیوں کو کملی والے کے ذکر سے جگمگ کر دیا ہے۔ یہ جو حضور کی محبت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، حضور کے ذکر کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا ہے، تو یہ مشن کب شروع ہوا؟ کس نے اس کا آغاز کیا؟ ہماری تو یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ بلند کرنے والا تو اللہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بجا طور پہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ یہ آج کے اجتماع کی خصوصیت ہے۔ کوئی کسی سلسلے کا مرید ہے، کوئی کسی جماعت کا ورکر ہے، لیکن یا رسول اللہ کے نعرے نے آپ کو یہ شعور دے دیا ہے کہ جماعت بعد میں بنتی ہے، پیری مریدی بعد میں شروع ہوتی ہے، مدینے والے کا ذکر پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ بڑی خوشائن بھی ہے کہ فتنہ و فساد کا دور ہے، لوگ شرارت کے لیے جمع ہوتے ہیں، آپ شرافت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ لوگ شیطانوں کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، تم رحمان کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور تم وہ سچ بول رہے ہو جس کی دعوت خود اللہ نے دی۔ اور یہ بھی اللہ کی منشا ہے کہ جتنے بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں وہ سب اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، پوری امت ایک ہو جائے، اور علیحدہ رہ جائیں تو یا نبی کے غدار، یا صحابہ کے گستاخ، یا اہل بیت کے دشمن، اور یا اللہ والوں کے منکر۔ یہ جو چاروں باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ بات ایک ہی ہے، ولی اس وقت تک کوئی نہیں بنتا جب تک اسے فیضان نبوت حاصل ہو، اور صدیق اکبر سے لے کر ایک صحابی تک صحبت رسول کا معیار کیا ہے؟ جس نے ایک دفعہ، ایک نظر، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی حالت ایمان میں نبی کو دیکھ لیا، وہ صحابی بن گیا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا یہ جو آج بھی تم تک ہدایت کا نور پہنچا ہے، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جنہیں نبی نے ستارہ بنا دیا تھا۔ یہ ستارے روز ابھرتے ہیں، چمکتے ہیں، پھر ڈوب جاتے ہیں، لیکن جنہیں نبی نے ستارہ بنا دیا، فرمایا تم ذرا ان سے پیار کر کے دیکھو تو صحیح،
ذرا ان کے نوکر بن کر دیکھو تو صحیح بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ. ویسے زبان کا لوگ بہت استعمال کرتے ہیں، تاکہ لوگ گالی دیتے ہیں تو پورا منہ پھاڑتے ہیں، لیکن تم اللہ کا نام لینے کے لیے سوچتے ہو. بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگوں کا تقیہ کلام بری باتیں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے اور الزام تراشی ہے. لیکن کملی والے کے نوکروں، تمہارا تو منشور ہی اللہ کا ذکر ہے، بے شک بے شک. تو فائدہ کیا؟ لوگ فائدہ بھی پوچھتے ہیں، بھی اللہ کا نام زیادہ لیا جائے تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو تم ڈپریسڈ ہو، تمہیں ڈپریشن ہو جاتی ہے، تم ٹینشن میں آ جاتے ہو، گھبرا جاتے ہو، تمہارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تم شوگر کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہو. فرمایا یہ بیماری نہیں ہے، غفلت ہے. دعا کروں آپ بول پڑیں. لیکن میں کچھ باتیں آپ کے اندر لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیں، کھانا بھی کھایا جائے تو منہ کھولنا پڑتا ہے تو تبھی اندر جاتا ہے. تو اندر اگر اللہ کا نام جائے گا، پورا منہ کھولے، پورا منہ کھولے. اور یہ پکی عادت بنا لیں. ضروری نہیں ہے کہ جلسے میں بیٹھے اونچی آواز میں اللہ کا نام لیں، بلکہ یہ اللہ کا نام جو ہے ہر مرض کا علاج ہے، بے شک بے شک. ہر درد کا درماں ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے. بے شک. اللہ اللہ بولتے رہے، بولتے رہے. اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم جسے اہمیت نہیں لیتے ہو غلط تربیت کی وجہ سے یا غلط تعلیم کی وجہ سے، یہ بڑی ضروری بات ہے. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ والے یہی کرتے ہیں نا. حتیٰ کہ آپ کتاب پڑھ کر بھی آ جائے نا تو آپ کو نصاب کا پتہ نہیں لگتا، لیکن اللہ والا ایک دفعہ نگاہ ڈال دیتا ہے، کیا بات ہے. بے شک. زندگی کی ساری منزل طے ہو جاتی ہے. اللہ اس لیے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے من میں ایک دنیا ہے جس کا نام دل ہے، اور اس دل کا معاملہ کیا ہے؟ اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک، جب یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کی زبان نہیں ہوتی، اس کی سماعت نہیں ہوتی، اس میں کلام کی طاقت نہیں ہوتی، اسے شعور نہیں ہوتا. لیکن پھر یہی دل گوشت کا لوتھڑا نہیں رہتا، دل مومن بن جاتا ہے، اسے پہچان ہو جاتی ہے، اسے شناخت ہو جاتی ہے، اسے عرفان مل جاتا ہے. پھر اس کی کیفیت کیا بن جاتی ہے؟ یہ جو دل مومن ہے نا، یہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے. وہ اللہ جو زمین اور آسمانوں میں نہیں سما سکتا، وہ بندہ مومن کے سینے میں آ کر ڈیرا لگا دیتا ہے. اللہ کیا بات ہے. بے شک. تو یہ جو حضور سخی سلطان باہو سرکار نے سبق پڑھایا وہ یہی تو تھا نا. الف اللہ چندے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفی اسباب کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں. اب یہی سے میں کلام آگے چلا رہا ہوں. یہ جو نفی اسباب ہے وہ کیا ہے؟ کلمے کے دو حصے، پہلے سے کا نام توحید ہے، دوسرے سے کا نام رسالت ہے. اور جو توحید ہے اس کے اندر پھر دو حصے ہیں، ایک نفی ہے. کہتے ہیں اگلی سیٹ پر بیٹھ کر سونا منع ہے. بولے پتہ چلے آپ جاگ رہے ہیں. سوئے آدمی بول سکتے ہیں، اور اگر کوئی بول رہا تو کوئی یہ نہیں کہے گا سویا ہوا ہے. جاگیے تاکہ جاگ لگ جائے، آپ کا من اجلا ہو جائے، یہ تن پاک ہو جائے.
آپ کی وجود سے اگر خوشبو آنے لگ جائے تو کلمے کا جو پہلا حصہ ہے توحید ہے، اس کے دو حصے ہیں، نفی اور اثبات۔ نفی کس بات کی کرنی ہے؟ اثبات کس بات کا کرنا ہے؟ لا الہ، یہ نفی ہے۔ اللہ، بے شک بے شک۔ یہ جو تم شیطانوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں پروان چڑھاتا ہے، جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، جو تمہاری مدد کرتا ہے، بے شک بے شک۔ جو تمہیں رزق دیتا ہے، اس کا نام لینے کی عادت بنا لو، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی عادت بنا لو، تاکہ زمانے کو ایک پیغام جائے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی شیطان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو یا خدا کے لیے اٹھائیں گے یا مصطفیٰ کے لیے۔ بے شک، کیا بات ہے۔ اب غور فرمائیں، توحید کا جو حصہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، اس میں نفی کی گئی ہے پہلے۔ کس بات کی؟ کوئی اور ہے ہی نہیں الہ، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی کی کوئی شناخت ہی نہیں۔ تو کون ہے پھر؟ الا اللہ۔ اگر کسی کی شان ہے تو اللہ۔ اب یہ توحید، اور اس حصے کا نقطہ کمال کیا ہے؟ اللہ۔ تھوڑا سا آپ ساتھ دیں اپنا یار، اینٹ سے اینٹ جڑ جائے تو دیوار بن جاتی ہے، دیوار سے دیوار جڑ جائے تو چھت پڑنے کے لائق ہو جاتی ہے، اور اگر چھت بھی پڑ جائے تو پھر دروازہ لگانے کو بھی دل تو کرتا ہے۔ میرے نبی نے دین کی شکل بیان کی، فرمایا آنا مدینۃ العلم، اور لوگوں آؤ سنو، تم سے لوگ سوال کریں گے نبی کے علم کے بارے میں، تو فرمایا آؤ میں تمہیں بتا دوں، میں علم کا شہر ہوں۔ ابو بکر اس کی بنیاد ہے، یہ وہ عقیدہ ہے۔ ہم نعرہ حیدری لگا رہے تھے نا، لگانا چاہیے، لیکن لوگ ہم پر سوال تو کرتے ہیں کہ بھائی تم باقی صحابہ کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ ہم تسلی ان کی تسلی، چار یار حق، چار یار کہہ دیتے ہیں، تو چار خلیفے ہیں، خلیفے تو 5 ہیں۔ صرف ان کو تسلی دینے کے لیے بھی چلو کہ ماری نہ جان، فوت نہ ہو جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن اسی حدیث پاک میں سارے صحابہ کا فیض نعرہ حیدری میں جاری ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب چھت کو پھاڑ کر تو کوئی آئے گا نہیں، دیوار توڑ کر بھی کوئی نہیں آئے گا، سرنگ لگا کر نیچے سے بھی کوئی نہیں آئے گا، جس نے آنا دروازے سے آئے۔ اور اس دروازے میں نبی نے فرمایا علی دروازہ ہے، اور علی کے اندر صداقت کا نور بھی موجود ہے۔ عدل و انصاف کا جلوہ بھی موجود ہے، اور سخاوت کا اعجاز بھی موجود ہے۔ دین ہمارا بنا ہوا ہے، اس کو بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر بنانے کی کوشش کرو گے نا تو فرقہ بن جاؤ گے، اور بنے بنائے دین پر چلو گے تو پھر مدینے والے کے نوکر بن جاؤ گے۔ اب دیکھیں ترتیب تو پہلے سے موجود ہے، ابو بکر فی الجنہ، آگے والے اچھے خاصے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ ترتیب نبی نے بیان کی نا، تو علی کو تو سمجھ آ گئی کہ یہ ترتیب کیا ہے، 1400 سال بعد تمہیں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے فرقہ نہیں بننا، آپ نے جماعت بننا ہے۔ اور کملی والے آقا سے پوچھا گیا، جب سرکار نے فرمایا نا
کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنتی جماعت ہوگی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ میں ایک جگہ پہ گیا، اتنی دنوں کی بات ہے، تو میں نے اصحاب و آل کا ذکر کر دیا، تو بعد میں ایک شخص مجھے ملا، کہنے لگا آپ نے پہلے اصحاب کا ذکر کیوں کیا ہے، پہلے آل کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا بھائی اصحاب کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ جو آل ہے وہ تو آل ہے، لیکن اصحاب میں آل بھی شامل ہے اور نبی کے عاشق بھی شامل ہے۔ میں نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، بلال، صہیب، ان میں جو آل ہے وہ بھی صحابی ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو اب جو اصل میں ظاہر ہے، ماشاءاللہ آپ سب بڑے عاشق لوگ بیٹھے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، بہت خوبصورت میلاد آپ کے سامنے علامہ رفاقت علی قادری صاحب نے پڑھا۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ جن کو مزہ ہے دفعہ اتنا اونچا بولے جتنا ان کی دفعہ بولے۔ اچھا، اتنا خوبصورت میلاد سننے کے بعد بھی آپ کو اپنی پہچان نہیں ہو رہی ہے، آپ کو الرٹ رہنا چاہیے، آپ کو جاگ جانا چاہیے، آپ کو بیدار رہنا چاہیے۔ چور ڈاکو آپ کو لوٹ سکتے ہیں، اور لوٹنا کیا ہے ان میں؟ آپ کا ایمان۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ جھوٹ کی دنیا ہے، یہ الزامات کی دنیا ہے، آپ اس میں ہر وقت گھسے رہتے ہیں، بیویاں روٹھ جاتی ہیں، بے نکاح ہم سے ہوا ہے، رہتا کہیں اور ہے یہ۔ اور پھر اگر آپ کے پاس ہتھیار نہ ہو، دشمن سے لڑائی تو نہیں کر سکتے، تو آپ کا پہلا ہتھیار کیا ہے؟ قرآن۔ میں ساری گفتگو چھوڑ کر جو آپ کے سامنے مقصد ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تقریر سے تو بات بنتی نہیں، بڑی بڑی تقریریں ہو چکی ہیں، تدبیر کرنی پڑے گی۔ تدبیر کیا ہے؟ وہی بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ عزت کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا قرآن اور میری سنت۔ اب قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو پڑھنا آ جائے، آپ سب نے قرآن پڑھا تھا نا بچپن میں؟ بولے پڑھا تھا نا؟ تو کیا کبھی آپ نے کسی کو پڑھایا بھی ہے؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایسا قرآن پڑھو، پڑھنے کا دورانیہ تھوڑا ہے، 2 سال 3 سال 4 سال، لیکن پڑھانے کا دورانیہ بہت زیادہ ہے۔ سانس جب تک آتا جاتا رہے، وہ آخری لمحات جب پیغام آ چکا ہو کہ بھئی چلو، اس وقت بھی آپ کی زبان پہ قرآن ہو۔ اب اگر ہر بات قرآن کا قاری ہو، قاری کہتے پڑھنے والے کو، لیکن اس طرح پڑھنے والے کو جیسے قرآن نازل ہوا تھا۔ اب ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے پیری مریدی ایک بہت بڑا معیار ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس پیر صاحب کا مرید ہو جاؤں۔ یہ پیری مریدی پیر اور مرید کی نہیں ہے، یہ مدینے والے کی ہے اور سرکار کے عاشقوں کی ہے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں پیر صاحب آ گئے یا آپ پیر صاحب کے پاس پہنچ گئے، اچھا جی پانی کا گلاس، پیر صاحب کا پانی کا گلاس، اس میں چند قطرے پانی کے بچ گئے، وہ اپنے تبرک کے طور پر پی لیا، بڑے خوش ہوئے، کھانا بچا ہوا مل گیا، بڑے خوش ہوئے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پیر اور مرید کے درمیان جو سب سے بڑا تبرک ہے وہ قرآن ہے،
کیونکہ پیر صاحب کو مرشد ہونا چاہیے، اور مرشد وہ ہے جس میں رشد و ہدایت ہو۔ ہدایت کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن اس کا کلام ہے، لیکن اس کا کلام بھی جب تک نبی کے لب پہ رب نہ بولے اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اگر مرشد صاحب آئے ہوئے ہوں اور آپ ان سے بات کریں، حضور تبرکن ہمیں دو چار لفظ، دو چار آیتیں قرآن کی پڑھا دیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، واجب قرآن سیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ نے بچپن میں قرآن پڑھا اور صحیح نہیں پڑھایا گیا، اس میں آپ کا قصور تو نہیں ہے، لیکن ظاہر غلطی تو ہو چکی ہے۔ اگر آپ صحیح پڑھ سکتے ہوتے تو لوگ آپ کو قاری صاحب کہتے ہیں نا۔ آپ کے بچوں کو پھر کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، باپ خود پڑھا دیتا اگر ماں قرآن کی قاریہ ہو۔ اب جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے، آج کی بیٹی کو ماں بننے سے پہلے ہم نے قرآن کے نور میں رچانا اور بسانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک عام روٹی ہے، اس کو پانی میں آٹے کو گوندا جاتا ہے، ایک گھی میں گوندا جاتا ہے، ایک دودھ میں بھی گوندا جاتا ہے۔ ہر چپاتی کا نتیجہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ جو پانی میں گوندا جائے گا اس میں سے خشکی تو مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا۔ جس کو گھی میں گوندا گیا، جب وہ چپاتی بنے گی تو اس کے ہر طرف سے گھی نکل رہا ہوگا۔ اب اگر آج کی بیٹی کو ماں بننے سے پہلے، کسی گھر کی بہو بننے سے پہلے قرآن کے نور سے مالا مال کر دیا جائے اور عاشق رسول بنا دیا جائے، تو جب بچہ اس ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہا ہوگا، بچے کا وجود ماں کے وجود کے اندر بن رہا ہوگا، تو گوشت کس سے بنے گا، جسم کس سے بنے گا، ہڈیاں کس سے بنے گی، رگیں کس سے بنے گی، ان رگوں میں دوڑنے والا خون کہاں سے آئے گا۔ اس بچے کی پرورش میں جو توانائی اور خوراک لگی کہاں سے آئے گی، ماں کے وجود سے۔ اب ماں کے وجود میں قرآن ہے۔ پیچھے والے میں چاہتا ہوں آپ بھی گھر جاؤ تو آج آپ کے چہرے پر نور ہونا چاہیے، اور اللہ کا نام لیتے لیتے وہ وقت آ جاتا ہے کہ آپ کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ تو اب یہ بیٹی جو آج ماں بن رہی ہے، اب لاکھوں روپے جہیز دیتے ہیں، لاکھوں روپے کی خوشیاں کرتے ہیں اور غلط خوشیاں کرتے ہیں۔ لیکن مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی تھی، لوگ شادیوں پر جگت بازوں کو ویلیں دیتے ہیں، لیکن آج آپ نے اللہ کا قرآن سمجھا، مدینے والے کی نعت سمجھا، آپ نے جھوٹ کو سچ بنا دیا۔ اب مبارک بات کے لئے بظاہر چھوٹی سی بات ہے، اور سب سے بڑی بات ہے یہ جتنا آپ نے دیکھا، نعت خوانی ہوئی، تقریر ہوئی، گفتگو ہوئی، یہ جو کچھ آیا ہے یہ آپ کی امانت ہے، یہ ان بچوں پر لگا دیا جائے گا جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جن کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، انہیں عاشق رسول بنایا جائے گا، اور کل یہ بھیک نہیں مانگیں گے، بلکہ جب وہاں سے واپس آئیں گے یا کسی بھی ادارے سے باہر نکلیں گے یا کسی بھی درسگاہ کے اندر جا کر پڑھیں گے، جب یہ واپس آئیں گے تو ان کے وجود سے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک، اللہ اکبر۔ اب ہر مدرسہ جو ہے وہ مدرسہ ہے، وہ سکول نہیں ہے، اور ہر سکول جو ہے وہ مدرسہ نہیں ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، مسجد حسین نے اتنی بڑی کنسٹرکشن اس لیے کی ہے کہ ہر بچہ جو قرآن پڑھنے آئے نا،
جب وہ واپس گھر جائے تو اس کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہو، اس نے ایم فل کیا ہو، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہو، وہ جج بنے، وہ وکیل بنے، وہ پولیس افسر بنے. فرق کیا ہوگا؟ جو تمہارے پاس رہ کر وکیل بنے گا وہ قاتل کا بھی وکیل ہوگا، ظالم کا بھی وکیل ہوگا، لیکن جو میں وکیل تمہیں بنا کر دوں گا وہ عشق رسول کا سودا بیچے گا. آج آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب آسیہ مسیح نے گستاخی کی اور جس کی وجہ سے غازی ممتاز قادری شہید ہوئے، اللہ اکبر. اللہ وہ آسیہ مسیح تو آزاد ہو گئے. یہ ہماری جوڈیشری ہے، اور وہ عظیم غازی ہے اللہ اللہ، کیا جس بات نے ہے، نبی کی نوکری کا حق ادا کیا، کیا نہیں. انہیں شہید کر دیا گیا. لیکن اگر جج بیٹھا ہوتا نا جس کے وجود میں قرآن رچا بسا ہوتا، اس کے منہ سے کسی غازی کا پھانسی کے پھندے کا فیصلہ نہ تھا. اگر جج عاشق رسول ہو تو اس کے منہ سے رشوت کی بدبو نہیں آئے گی، ظلم کی بدبو نہیں آئے گی. اس کے منہ سے یا قرآن کی خوشبو آئے گی یا مدینے والے کے فرمان کی خوشبو. آپ نے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زاری حیات کے دور میں مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور پہلا غازی اسلام کون تھا؟ صدیق اکبر. اس دن سے لے کر آج تک اب یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ جب حکمران عاشق رسول ہو تو ان کی خوابوں میں آ کر نبی فرماتے ہیں. اللہ بے شک. سلطان نور الدین زنگی کو نبی پاک خواب میں آ کے ملے، فرمایا زنگی تو عاشق رسول کہلاتا ہے، سو رہا ہے، اور دو چہرے دکھائے، فرمایا یہ میرے دشمن ہے اور میرے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے. اسی طرح غازی المدین شہید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہیں خواب میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ تمہیں چنا گیا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو حضور نے ڈائریکٹ نہیں چنا تو آپ ایک دائرے کار میں رہیں گے، آپ نے ریاست سے نہیں ٹکرانا، آپ نے ریاست کا قانون ہاتھ میں نہیں لینا. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون جن لوگوں نے بنایا ہے وہ تو اتنے بدترین لوگ ہیں جو خود بک جاتے ہیں. لیکن ہمیں مستقل بنیادوں پر ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ ہمیں باہر نکلنا ہی نہ پڑے. ہمارے نوجوانوں کے سینوں میں نبی کے پیار کا مدینہ قائم ہو جائے اور خود مدینے والا فرما دے کہ تم میرے غازی ہو. اللہ. آج دیکھیں پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں انتشار چل رہا تھا، اس انتشار کا ایک حصہ تو کل ہی دم توڑ گیا، جو کسر رہتی تھی آج پوری ہو گئی. اور یہ آپ کی دعائیں ہیں کہ ملک کسی انارکی کی طرف نہیں گیا، ملک کے اندر استحکام پیدا ہوا ہے. آج کوئی ہے کل کوئی ہوگا. ہماری لڑائی یہ نہیں ہے کہ وہ ہے، یہ ہماری لڑائی یہ ہے جو بھی ہے پاکستان میں جو بھی حکومت کرنا چاہتا ہے وہ غدار نہیں ہونا چاہیے، مدینے والے کا وفادار. اب اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہیں. جو قوتیں بھی کملی والے کے پیار کے مشن کو لے کر چل رہی ہیں انہیں مشاورت کرنی ہوگی، انہیں مل بیٹھنا ہوگا، انہیں قوت عشق رسول کو یکجا کرنا ہوگا اور اپنی طاقت کو ضائع نہیں کرنا ہوگا. اور دوسرا یہ
کہ آنے والی نسل کو گمراہ نہیں ہونے دینا، انہیں مدینے والے کا نوکر بھی بنانا ہے، قرآن کا قاری بھی بنانا ہے، اور عشق رسول کا مجاہد بھی بنانا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے مسجد حسین میں؟ ہم نے کیا کیا ہے کہ ماشاءاللہ بندہ جب بات کرتے ہیں نا 8 ایکڑ میں مسجد حسین بنی ہے، تو آپ سوچیں اس میں کیا نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ سکول تو ہر جگہ ہے، کالج بھی ہر جگہ ہے، مدرسے بھی ہر جگہ ہے، یونیورسٹیاں بھی ہر جگہ ہیں، لیکن ایک ایسی مسجد جس کے سین میں اردو میڈیم سکول بھی ہو، انگلش میڈیم سکول بھی ہو، کالج بھی ہو، یونیورسٹی بھی ہو۔ اب آپ کو پتہ ہے علماء جانتے ہیں درس نظامی کے لیے جو بچے امتحان دیتے ہیں تنظیم المدارس کا، ان کو پھر اگر ڈگری چاہیے تو ان کو علیحدہ امتحان دینا پڑتا ہے، لیکن پہلی دفعہ ہم نے مسجد حسین کے پلیٹ فارم سے BS اسلامیات پلس درس نظامی کا کورس ڈیزائن کر دیا ہے۔ اب آپ کا وہ بچہ جس نے درس نظامی کا خاصہ مکمل کر لیا ہے، ہم انہیں BS اسلامیات اور درس نظامی میں داخل کریں گے، 4 سال کے بعد ان کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہوگی، اللہ اکبر، اور وہ پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، اور خاص کر ان میں جو نوجوان بچے ہوں گے ان کے لیے ہم نے IT کورسز، ہم نے لینگویج کورسز، اور اسی طرح مختلف ٹیکنیکل چیزیں رکھنی ہیں تاکہ یہ نوجوان جب وہاں سے ماسٹرز کر کے نکلیں تو انہیں روزگار تلاش نہ کرنا پڑے، انہیں محکموں کے دروازے نہ کھٹکھٹانے پڑے، بلکہ ان میں سے جو اعلیٰ حیثیت سے اپنے امتحانات ڈکلیئر کر لیں ان کو ہم یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور پوری دنیا میں بھیجیں گے۔ آج آپ کو پتہ ہے یورپ کا ویزا 30 40 لاکھ میں بھی نہیں ملتا ہے، لیکن آپ کے بچے اگر اسلام کے مبلغ بن جائیں، قرآن کے قاری بن جائیں، تو ہم اس نیت سے انہیں لے جائیں گے کہ یہ وہاں رزق بھی کمائیں گے، انہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر نوکری بھی ملے گی، اور یہ صدائے کبریائی، اللہ کی کبریائی کا نعرہ بھی لگا۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں یہ کورس نہیں ہے۔ ہم نے مسجد حسین کا نظام ہی ایسا بنا دیا ہے، جو بچیاں وہاں سے درس نظامی میں ماسٹرز کریں گی، ان بچیوں کے لیے بھی بیرون پاکستان ہم نے انتظام کر دیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ AC بنے تو آپ کا بیٹا، میجسٹریٹ بنے تو آپ کا بیٹا، ڈاکٹر بنے تو آپ کی بیٹی، انجینئر بنے تو آپ کا بیٹا۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھیک مانگنے والوں کو ہم بھیک دیتے ہیں، حالانکہ میں یہ پتہ بھی ہوتا ہے شاید یہ شام کو چرس پی لیں، نشہ کر لیں، یا کسی نے ان کو ٹھیکے پر کھڑا کیا ہو، لیکن یہ جو آپ کے گاؤں میں یا آپ کے شہر میں یا آپ کے علاقے میں مدرسے بنے ہوئے ہیں، اگر وہاں PhD نہیں بھی ہے تو کم از کم یہ تو آپ کو پتہ ہے نا وہاں یتیم بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ کل مر جاؤ گے، تمہارے اپنے بچے تمہاری بخشش کے لیے کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن یہ یتیم بچہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گا، مولا اس نے مجھے حافظ قرآن بنایا۔ اللہ اللہ، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے 3 کام ہم نے کرنے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ باضابطہ آپ کے ساتھ سمجھے پہلی ملاقات ہے، پہلے بھی 1-2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا پروگرام صرف جناب سجاد صاحب کو اہتمام نہیں کرنا چاہیے، آپ سب کو کرنا چاہیے، مل کر کرنا چاہیے، اور اپنے علاقے کے مشائخ کو بھی بلانا چاہیے، علماء کو بھی بلانا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی بلانا چاہیے، تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ تمہاری سیاست انگریز کی نوکری ہے اور ہماری سیاست مدینے والے کی نوکری ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، آپ نے دیگر فرقوں کے لوگوں کو بھی کافر مشرک نہیں کہنا ہے۔ ہم لوگوں کو مسلمان بنانے کے پابند ہیں، لوگوں کو کافر بنانے کے پابند نہیں ہیں۔ ان کا کفر خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے جب وہ پوچھتے ہیں نا کہ نبی کے والدین کا ایمان کیا ہے، ان کو یہ سوچ نہیں آتی کہ ابھی تو ہم نے درود ابراہیمی پڑھا ہے نماز کے اندر، نبی پر بھی درود بھیجا ہے، نبی کی آل پر بھی بھیجا ہے، نبی کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم پر بھی درود بھیجا، آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور نبی کے ابا جان کی بارگاہ میں بھی درود بھیجا ہے۔ آل ابراہیم کیا مطلب ہے؟ اور دیکھیں میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک وہ خواتین ہیں جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا حق دیا گیا، ان کا معیار یہ ہے کہ وہ امہات المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہے۔ بولو تھک گئے ہو؟ سفر تو میں نے کیا ہے، تمہیں کیا تھکا ہوگا؟ اللہ دوستو سنو، جس خاتون کو یہ اعزاز ملے کہ وہ حضور کے نکاح میں آ جائے، حضور کے بستر کی زینت بن جائے، وہ تو مومنوں کی ماں بن جائے نا۔ کیا بات ہے، بے شک۔ تو جس ماں کے وجود میں نبی نے 9 مہینے گزارے ہیں، تو یہ تو ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ کلمہ بھی بندہ پڑھتا ہو اور نبی کی اماں جان کے بارے میں پوچھتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کو یہ فرمایا ہے اور نبی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ آپ اپنی اماں جان کے مزار پہ جائیں، مگر آپ نے دعا نہیں کرنی ہے۔ ابھی ان کو دعا کیوں کرنی ہے؟ وہ تو پہلے ہی بخشی ہوئی ہستی ہیں، تم تو ہر نماز میں ان کو دعا دیتے ہو۔ کیا بات، کیا بات۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات پھر ہونے والی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اگلا اجتماع صرف کیا جگہ کا نام ہے؟ پیروال، نام کتنا اچھا ہے، پیروں کے ماننے والے ہیں ماشاءاللہ، لیکن سب سے بڑا پیر کون ہے؟ کملی والا، اور جن کی ولادت کے دن کا نام ہی پیر ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب میں پیدا ہوا نا، توجہ ہے، کار تو سمجھ جانا ہے پتروں، ایک کالے منہ لے کے نہیں جانا، چٹے لے کے جاؤ۔ بولو اللہ سے نہ لو یار۔ حضرات ہمارا دین واضح ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، مجھے یہ جگاڑ نہیں لانا، پنچر نہیں لانے، یہ وہ ٹیوبیں اور وہ ٹائر ہیں جن پر فضول قسم کے کانٹوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ یہ دین بنا بنایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بنانے والا کون؟ آواز اونچی آنی چاہیے۔ بنانے والا کون؟ دکھانے والا کون؟ کملی والا۔ دین بنایا اس نے، نبی نے بن کر دکھایا۔ اچھا دیکھیں، میں بس ایک آخری بات کرتا ہوں، اور وہ آپ کو ماشاءاللہ یہ داڑھی رکھنا بھی حضور کی سنت ہے، پگڑی باندھنا بھی حضور کی سنت ہے، مسواک کرنا بھی حضور کی سنت ہے، لیکن یہ تو آپ کو فائدہ دے رہی ہے نا۔ تو ہم آج ایک ایسی سنت کی بات کرتے ہیں جو آپ کو بھی فائدہ دے اور سب کو بھی فائدہ دے۔ وہ ہے تاجدار بریلی نے، اچھا ہمارے بہت سارے لوگ سلام پڑھتے ہیں، اچھا حضور کا سلام ہے، اس کے اخیر کسی کونے میں چلو آپ کے پیر صاحب کا نام بھی آ جائے خیر ہے، لیکن کئی لوگ ایک ہی شعر پڑھتے ہیں، وہ بھی کسی پیر صاحب کے لیے پڑھتے ہیں، حضور کے لیے پڑھا کرو یار۔ کیا بات ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں انہوں نے جو نیاز مندی پیش کی وہ ہے آپ کی سیرت کا وہ انداز جن کی تسکین سے، بہت اونچی آواز، دونوں ہاتھ، موقع نہیں ملا ہوگا آپ کو نذرانہ دینے کا، جرمانہ دینے کا، پھر آپ پر کہیں نافذ نہ ہو جائے قانون۔
اللہ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اللہ 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 بے شک اللہ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ حضور کی بارگاہ میں دشمن بھی روتا ہوا آئے نا تو کملی والا اس کو بھی مسکراہٹیں دیتا ہے۔ اب تو اگر گھر میں جائے، تیری بوڑھی ماں جو سارا دن تیرا انتظار کرتی رہی ہے، اور شام کو تو جائے، چاہے ٹینشن تمہیں کوئی بھی ہو، اور تو اپنی ماں سے سخت کلامی کرے، بوڑھا باپ سارا دن دردوں اور تکلیفوں میں کراتا رہا، کوئی اس کو پانی دینے والا نہیں تھا، اور شام کو تو نے بھی آ کر اس کی خدمت کرنے کی بجائے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ایسے بھی نہ، آپ دکانوں پر جاتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، دکاندار ہمیشہ آپ سے مسکرا کے بات کرتے ہیں۔ کوئی ایک آدمی حکومت ہوگا جو آپ سے مسکرا کے بات نہ کرے تو ظاہر اس کا سودا بھی اتنا ہی بکے گا، لیکن جس کو مسکرانا آ جائے نا، سودا اس کا صحیح دیکھتا ہے۔ اور یہاں تو میں نبی کی ادا کی بات کروں، کئی بندے بیویاں تو صاحب ہیں، پہلے ڈانٹ بند کر دیں، پھر بعد میں بیٹھ کے رونے نے جی وہ بیوی ٹوٹ گئی یہ گھر میں۔ تو حضور کی بات کو اگر تم نے یاد رکھا ہوتا نا تو یہ نہیں ہونا تھا۔ اب ہم جب نکاح کے بعد دعا مانگتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ غور سے سنیں یہ بات۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک ان دونوں کا جو نکاح ہوا ہے، یہ جو دو میاں بیوی بنے ہیں، مرد اور عورت ملے ہیں، اور سنت مصطفیٰ کا حق ادا کیا گیا ہے، تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ ان کو وہ محبت عطا فرما، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اس طرح کا پیار پیدا فرما جیسے تو نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں ایک دوسرے پھر اگلا دعا کا مرحلہ کیا ہے؟ یا اللہ ان دونوں کے دل میں ایسی محبت ڈال جیسے امام الانبیاء حبیب قلبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین اور خصوصاً بالخصوص ام المومنین سیدہ خدیجہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی، اور پھر آخر پہ ایک دعا کا یہ حصہ بھی شامل کیا جاتا ہے، یا اللہ ان کے دل میں وہ محبت ڈال جو تو نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت سیدہ کائنات دختر رسول جگر گوش رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی کے درمیان جس طرح محبت عطا فرمائی۔ دعا میں تو ہم یہ کہتے ہیں، تو ویسے جب آپ کو غصہ آ جائے، اور یہ بیوی تو عورت تو پیر نہیں جوتی ہے بھائی، یہ لائف سٹائل نہیں ٹھیک، یہ تمہاری پارٹنر ہے، شریک حیات ہے، اس کو پاؤں کی جوتی مت سمجھنا۔ کیا نبی کی عظیم زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کر کے حضور کی بارگاہ میں نہیں پیش کرتی؟ تمہیں تو خیال ہی نہیں آتا کہ تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے سامنے کسی اور کو بھی تم ننگی گالی نہیں تو تم اس کو دے رہے ہو، حالانکہ نبی پاک نے ہمیں کیا کردار دیا ہے؟ نبی کی بیٹی آ رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے دل بچھا کے پورے منہ کو کھول کر نبی کی بیٹی نبی کی حضوری میں آ رہی ہے، تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے نا، نبی باپ ہے نا، لیکن کملی والے نے کیا سکھایا؟ حضور کی شہزادی جب بھی آئی، ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ، جتنی دفعہ حضور نے کھڑے ہو کر انہوں نے استغفار کیا۔ آج بیٹیوں سے ہمارا کیا سلوک ہے؟ اللہ تو میں بس ایک آخری بات سنانا چاہتا ہوں، ہمیں اسلام کو پھیلانے کے لیے، چونکہ میرا واسطہ پوری دنیا میں لوگوں سے پڑھتا رہتا ہے، اس لیے اب تو برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر میلاد کے جلسے کرتے ہیں، ختم نبوت اور تحفظ رسالت کے لاکھوں کے اجتماع ہم نے برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے سامنے کیے۔ ہم نے یہی بات سمجھائی کہ ہم ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، کملی والے کی ختم نبوت پر نہیں کر سکتے۔ تاجدار ختم نبوت، لیکن ہم نے حکمت کو نہیں چھوڑا، بالکل وہ حکمت
جو مدینے والے آقا نے اختیار کی جب ہجرت فرمائی، اللہ 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 جب حدیبیہ سے واپسی ہوئی، وہ حکمت ہے اللہ اکبر تاکہ لوگ کلمہ پڑھنے سے محروم بھی نہ ہو جائیں اور لوگ اور قومیں مسلمانوں کے مخالف بھی نہ ہو جائیں۔ تو حضرات، بس میں ایک آخری بات، یہ آپ کو بہت کام دے گی، آپ زندگی میں اس کو جتنی دفعہ یاد کریں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ قبیلہ طے کے لوگوں نے جو بڑے جنگجو تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پھر انہوں نے سینہ زوری کرتے ہوئے لشکر اسلام کے ساتھ لڑائی کی۔ بہادر تو بڑے تھے اور بہت مسلمانوں کو بھی شہید کیا، لیکن آخر شکست کھائی اور گرفتار ہو گئے۔ ان کی جنگجو سردار جو تھی نا، وہ بھی گرفتار ہو گئے اور ان سب کو گرفتار کر کے مدینہ شریف لایا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا گیا، اور جب انہیں پیش کیا گیا تو ان کی جو سردار تھی اس کے سر پہ اس وقت چادر نہیں تھی۔ جب اسے پیش کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ننگا سر دیکھ کر اپنی مزمل والی چادر اتار اور فرمایا اس بیٹی کے سر پہ چادر دے۔ یا رسول اللہ، یہ تو جنگجو ہے، اس نے یہ دشمن قبیلے کی خاتون ہے، اس نے ہمارے بہت سارے لوگوں کو شہید کیا۔ فرمایا نہیں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی ہو، کافر کی ہو یا مسلمان۔ اور پھر یہ بات غور سے سنیں آپ، اب اس نے پہلے مسلمانوں کو دیکھا ہی نہیں تھا، ان کو بڑی غلط فہمیاں تھی، بے وحشی ہوتے ہیں، جنگ یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، یہ پتہ کیا۔ آج بھی ایسے ہی ماحول بنا، یورپ میں تو یہی مشہور ہے، یہ وحشی لوگ ہیں، یہی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو اس نے جب حضور کا یہ سلوک دیکھا نا تو دل سے مان گئے کہ نبی بھی سچا ہے اور اس کا دین بھی سچا ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ پر شفقت فرمائیں تو آپ مجھے آزاد کر دیں، تو میں اکیلے نہیں، سارے قبیلے کو آپ کا غلام بنا۔ حضور نے شفقت فرمائی، انہیں آزاد کیا، انہیں زاد سفر بھی دیا اور محافظین بھی دیے، ان کو اس قبیلے کی سرحد تک چھوڑ آئے۔ اب وہاں پہنچی، بڑا جشن ہوا کہ ہمارے قبیلے کی سردار واپس آ گئی ہے۔ اور رات کو جب دونوں بہن بھائی بیٹھے نا تو بھائی نے بہن سے پوچھا کہ تو اتنے دن مسلمانوں کے پاس گرفتار رہی ہے، تمہاری تو عزت تار تار ہو گئی ہوگی، تمہارا کیا حال ہوا، بتاؤ تو صحیح کچھ۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور سونے کے حروف سے اپنے دل کی تختی پر لکھنی ہے۔ اس نے کہا، بھائی آپ تو میرے باپ کے بیٹے ہو نا، جتنا مجھے آپ پر اعتماد ہونا چاہیے کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن سن لو، آج مجھے تم پر اتنا اعتماد نہیں جتنا محمد کا کلمہ پڑھنے والوں پر اعتماد۔ اور آج پیروار والوں میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو یاد دلاؤں، جس باپ کے تم بیٹے ہو، جس دادا کی تم نسل ہو، سب عاشق رسول لوگ۔ تم نے تو بھی عاشقی شروع ہی نہیں کی، پھر بھی تمہیں لوگ عاشق رسول، سال کے بعد کوئی محفل کرتے ہو، نماز ویسے قوم پوری نہیں پڑھتی اللہ ماشاءاللہ، حالانکہ جتنا بڑا میلاد ہر نماز میں ہوتا ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ ایک بیوقوف آدمی کسی بندے سے بات کر رہا تھا، یہ دیکھو جی حضرت بلال نے تو کبھی اذان کے ساتھ سلام بھی نہیں پڑھا تھا، اور آپ اذان کو تو مکس کر رہے ہو۔ تو اس سمجھدار آدمی نے کہا، ارے میاں بے وقوف، بولو تو صحیح بنتا ہے، اللہ کہنا بنتا ہے۔ ارے بدھو میاں، اذان ہے نماز کے لیے، تو اذان ہے نماز کے لیے، بولے نظر، ہاں یہ تو آپ کے ساتھ جانی چاہیے نا بات، اذان ہے نماز کے لیے، اور اذان کے ذریعے تم لوگوں کو بلاتے ہو نماز کے لیے، اور نماز میں کیا ہے؟ اللہ کی تکبیریں ہیں، اللہ کی ثنا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہے نا، تسبیحات ہے نا، رکوع و سجود و قیام ہے نا۔ پھر اسی نماز کے اندر جب تم نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہو تو کیا
تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ جس سلام سے تمہیں روکتے ہو بے وقوف ہو، وہی سلام تو نماز میں پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے آپ یہ تو فرشتے درود لے جاتے ہیں، لیکن سلام کے لیے آپ کو جب آپ مدینہ شریف جائیں اور حضور کی قبر انور کے سامنے جائیں، مواجہ شریف کے سامنے جائیں، پھر وہاں جا کر سلام پڑھے، تو میں نے کہا یہ کون سا سلام ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں؟ کیا نبی پاک سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ اگر واجب ہے پڑھنا، نماز کے اندر سلام کرنا نبی کو واجب ہے نا، تو واجب نماز میں نبی کو سلام کرنا واجب ہے۔ اور کملی والے کا فرمان یہ ہے اگر کوئی شخص تمہیں سلام دے تو تم پر واجب ہے کہ جواب دو، اور یا تو امتی ہو کر ایک دوسرے کو سلام کا جواب دیتا ہے اور سلام بنائی جن کے لیے۔ اللہ کیا بات ہے، بے شک۔ اللہ اکبر۔ ایک تو جناب آپ نے، مجھے باقی تو نہیں پتا، حفظ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، لیکن میں ان مدرسوں کو بھی آباد دیکھ رہا ہوں جہاں بھی کوئی مدرسہ ہے وہ میرا ہے، وہ ہمارا ہے، ہم سب کا ہے۔ ہمیں اس مسجد کی اور مدرسے کی مدد کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ کھانیوال آپ کے بالکل قریب ہے، وہاں بھی حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے حافظ وہاں تیار ہو۔ ہمارے ماشاءاللہ مار منظور صاحب اور یہ ہمارے وٹو صاحب اور خورشید صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ پوری ٹیم آئی ہوئی ہے۔ آپ ضرور ان کے پاس جائیے، مسجد دیکھیے، مسجد حسین میں لینٹر پڑ چکا ہے، یہ بہت بڑی جگہ بن گئی، مسجد حسین وہاں بن رہی ہے، اور مدرسہ موجود ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارے بچے، اور میں نے بڑے باتمیز بچے وہ دیکھے، ان کو دیکھ کر ویسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ظاہر ہے وہ تو آپ کا ٹول ہے، ہتھیار ہے ماشاءاللہ، بڑی محنت کی ہے مہار صاحب نے۔ مہار صاحب کی جب میری پہلی ملاقات ہوئی، یہ گاڑی چلاتے تھے، تو ان کی عادتیں دیکھا میں نے ان کو کہا لگتا ہے گاڑی تو ہاتھ دھو بہنے، ایسا ہی ہوا، لیکن قدرت کچھ اور سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے دین کا کام لینا۔ تو ماشاءاللہ خانیوال کی سرزمین پر انہوں نے، اس پوری ٹیم نے بہت کام کیا ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اب جو یہ جتنے مدرسے ہیں ہم نے سب کو سپورٹ کرنی ہے۔ اگر آپ زمیندار ہیں تو عشر بنتا ہے آپ کو، وہ امانت ہے، بندر بان نہیں کرنی، وہ صحیح جگہ پہ دینا، زکوٰۃ صحیح جگہ پہ دینی ہے۔ لیکن جو خصوصی کورس ہم نے آپ کے لیے بنایا، آپ کے بچوں کے لیے، لوگ یورپ میں جاتے ہیں، راستے میں دریاؤں میں ڈوبتے، سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، گولیاں لگ جاتی ہیں، میں آپ کو عزت کے ساتھ جہاز میں بٹھا کر بھیجوں، چھپ کر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اسلام کی ڈگری بھی ہوگی، قرآن کی ڈگری بھی ہوگی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نوجوان جنہوں نے ایف اے کر لیا ہے، جنہوں نے خاصہ تک پڑھا ہے، ان کا تو ایف اے کے برابر ہو گیا، ان کے پیپر ہم تیار کروا لیں گے، وہ نوجوان بھی، اور جنہوں نے صرف ایف اے کر لیا ہے، 4 سال میں ہم آپ کو کورس کور کرا دیں گے، درس نظامی کا بھی، اور آپ سکالر بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم یہاں جلسہ کریں گے، آپ کے بچے یہاں کھڑے ہو کر قرآن بھی آپ کو سنائیں گے، مدینے والے کے فرمان بھی سنائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کچھ نوجوان بچے اور بچیاں، پردے کا اعلیٰ انتظام ہے، بلکہ ہم نے تو وہاں ایسا ہاسٹل بھی بنا دیا، اگر کوئی بیوہ عورت ہے، خاتون ہے، اس کے بچے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، ہم ان کو بھی رکھنے کے لیے تیار ہیں، جب تک ان کے بچے جوان نہیں ہو جاتے، ہم ان کو ہر سہولت بھی میسر کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، عاشق رسول بنائیں گے، اور معاشرے میں بھیک مانگنے والا نہیں، بھیک دینے والا بنا کر دیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات، اور اگلا پروگرام آپ تیاری کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں بڑا پروگرام سب نے مل کے کرنا ہے، بولو ضرور۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ پوری ٹیم نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ سب عاشقان رسول بیٹھے ہیں۔ تو آپ لوگ آج ارادہ کر لیں کہ ہم نے صرف نبی کی نوکری کرنی ہے۔ یہ جن کے پیچھے آپ بھاگتے رہتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح ہوگا، تو پھر جب پتہ چلتا ہے تو اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔
صحیح ہے. تو ایک خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن کے لیے تو یہ نیٹ ورک بنا دیا، اور پھر امیجیٹ ہر بندہ عالم تو نہیں ہے، ہر بندہ وائز بھی نہیں ہے، ہر بندے کے پاس علم بھی نہیں ہے، لیکن عشق رسول کے لیے آپ کو عالم ہونا ضروری نہیں ہے. ہم نے ایک نیٹ ورکنگ کیا، وہ یہ ہے کہ مرکز درود قائم کیا. اس وقت ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر 2 ارب درود جمع ہوتے ہیں. طریقہ کار بڑا آسان ہے، غریب آدمی بھی کر سکتا ہے، ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، اور عالم کو تو کرنا ہی چاہیے. اور جو کسی لحاظ سے بھی عاشق رسول لوگ ہیں ان کو تو اور زیادہ کرنا چاہیے. طریقہ بڑا آسان ہے، ہر شام مدینے والے کے نام، ہر شام مدینے والے کے زور سے. مدینے والے کے مدینے والے کے نام. تو کیا کرنا ہے، باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بہن بھائی، اس گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں، چادر بچھا لیں، چٹائی بچھا لیں، اس کا نام رکھیں دسترخوان درود و سلام، تصور مدینہ کریں. تھوڑی دیر کے لیے محسوس کریں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں ہیں. لوگ تو مل کر گانے سنتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، اور برتھ ڈے تو منانے والے دن کو کیا کیا آپ کا جذبات میں ہوتے ہیں. وہی بچے کی برتھ ڈے ہے، حضور نے بھی منائی تھی. پتہ کیسے منائی تھی؟ حضور نے فرمایا آج میں نے روزہ رکھا ہوا. فرمایا میں نے روزہ رکھا ہوا. یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا آج میرے پیدائش کا دن ہے. اللہ اکبر. اور یہ سوموار کا دن. وہ لوگ سال کے بعد تم جشن مناتے ہو تو اس سے بھی تنگ آ جاتے ہیں. اور یہاں تو میرے نبی نے ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر ہمیں سمجھایا کہ ایسے برتھ ڈے بنایا کر. تو آپ نے جتنا درود پڑھنا ہے نا، یہ نمبر ابھی آپ کو مل گیا ہوگا، درود والا نمبر، اس پر بھیج دینا. 2000 4000 5000 10,000. تو اگر ایک قطرہ پانی کا دریا یا سمندر میں گرے تو وہ قطرہ دریا باہر پھینکتا ہے نہیں، اپنے اندر لے لیتا ہے اور وہ دریا بن جاتا ہے، وہ سمندر بن جاتا ہے. 200 کروڑ درود میرے پاس روز جمع ہوتا ہے. تو آپ کے بھیجے ہوئے درود کو بھی حسن یہ ملے گا، پڑا 5000 ہوگا، 2000 ہوگا، بنے گا 200 کروڑ. گھر بیٹھے 200 کروڑ کا ثواب ملے گا آپ کو، اور زندگی بدل جائے گی. اور ہو سکتا ہے درود پڑھتے پڑھتے آپ کو وہ رات نصیب ہو جائے، آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں، درود والا نبی آ جائے. اسی کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. آپ سب کو بہت مبارک ہو. بہت خوبصورت محفل جی، سجاد صاحب اور ان کے تمام دوستوں نے بہت خوبصورت محفل کی، اللہ سلامت رکھے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان جن کے گمراہ ہونے کے 100% چانس ہیں، آج میرے سلطان بہو نے کرم کیا ہے کہ صرف میں نہیں ہے، وہ خود آئے ہوئے ہیں.